السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت رابعہ بصری رحمہ۔ تعارف: آپ پردہ نشینوں کی مخدومہ، سوختہ عشق اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھی۔ پیدائش، وجہ تسمیہ: ولادت کی شب آپ کے والد کے پاس نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ اتنا کپڑا تھا جس سے آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا، اور آپ اپنی 4 بہنوں کے بعد تولید ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ پڑوس میں تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ گھر میں روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتے، کیونکہ آپ عہد کر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حالات: رابعہ بصری رحمہ نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کے نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک سمت کو چل دیں اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا۔ کچھ دنوں بعد بہت قلیل رقم میں فروخت کر دیا۔ اس شخص نے گھر لا کر بے حد مشقت بھرے کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سربا سجود پایا۔ ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا، جبکہ آپ اللہ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میری بس میں ہوتا تو میں ہم وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے خیر کا محکوم بنا دیا ہے، اسی لیے تیری عبادت میں دیر سے حاضری ہوتی ہے۔ آپ کا مالک پریشان ہو گیا اور صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ اگر آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ دوستی کا حق: ایک مرتبہ بوجہ تھکان نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا۔ پھر چادر اپنی جگہ واپس رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن پھر اس نے چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر سے راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض یہ کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اسی لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت سے شیطان تک اس کے پاس نہیں پھٹک سکا۔ پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے، کیونکہ ایک دوست مہوئے خواب ہے، دوسرا دوست بیدار ہے۔ خود شناسائی و خدا شناسائی: ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو باہر ہے اسے اندر ہی نہیں جانے دیتی، اسی لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، جست خاکی کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو غنیم تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی معاندت کا تصور ہی نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ جب کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا کر دریافت کیا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیا معاملہ رہا، جواب دیا کہ نکیرین نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ سے عرض کر دو کہ تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا، تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے، اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کے کیا معنی ہے؟ یا اللہ ہمیں بھی ان جیسی اپنی محبت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں کھڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ